دیکھیں میرے اکارڈنگ تو ہمیں لو میرج کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں نا، شادی ایک بندے کی نہیں ہوتی، شادی دو لوگوں کی ہوتی ہے، دو خاندانوں کی شادی ہوتی ہے، اور جب تک آپ کے بیچ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تب تک میرا نہیں خیال کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے۔ کی بات ٹھیک ہے کہ لو میرج ہونی چاہیے، دو بندوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن ان میں ایموشنلی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جبکہ اگر ارینج میرج کی بات کی جائے تو وہاں پہ فیملی کی ہر فائنینشلی طور پہ بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے، اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ صرف ایموشنل نہیں ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں کوئی بھی رشتہ جو ہے نا لو کے بغیر، کوئی مطلب شادی جو ہے نا وہ پیار کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو مطلب اگر شادی سے پہلے ہی آپ وہ پیار کر لو اور پھر آپ شادی کرو تو میرے خیال سے وہ رشتہ زیادہ چلتا ہے، دیکھیں کیونکہ جس رشتے میں پیار ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح چلے گا۔ لو میں ایز ارینج میں بھی کمپیئر ارینج کے کمپیئر میں زیادہ ہوتی ہے لو میں، کیونکہ دونوں خاندانوں کو منانا پڑتا ہے، وہ رولے کپے تپا مکا دیکھیں ایک رولا کٹا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ود اندر ایپیسوڈ آف جنسی پوڈ کاسٹ۔ اور آج ہمارے ساتھ آپ کیوں میرے ساتھ ہیں؟ اپنے مطلب کا ٹاپک ہے بھائی، تو اگر اپنے مطلب کا ٹاپک تو یہ خواتین و حضرات کیوں ہمارے ساتھ ہیں؟ وہ حسب عادت ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کے جو شوق ہیں۔ کیوں آپ لوگوں نے کہیں شادی پہ تو نہیں بات کرنی ہے آج؟ ہاں کرنی، ہم ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں کس چیز کو؟ لو کو۔ لو کو؟ اوکے، ویسے تو میں بھی لو میرج کو ڈیفینڈ کرنے آیا ہوں، آپ کس کو ڈیفینڈ کرنے آئے کیوں ہیں؟ آئے ہیں؟ میں تو ارینج کو کروں گا، ارینج کو؟ لو ملا نہیں تو ارینج کو ہی ڈیفینڈ کریں گے۔ آپ ہم میں سے نہیں ہیں، آپ ارینج میرج کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں؟ یس۔ اور آپ ارینج میرج کو ہی، کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے جہاں پہ ارینج میرج ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی بانڈنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے فیملی کی۔ میرے خیال سے تو جو لوگ جتنے بولتے ہیں نا کہ ہم نے ارینج میرج کرنی ہے، اینڈ پہ سب سے زیادہ یہی لوگ لو میرج کر رہے تو ہوتے میں ہیں۔ نے اسی لیے ارینج میرج کو ڈیفائن کرنا ہے تاکہ میری لو میرج ہو جائے۔ کیوں؟ یہ بھی صحیح ہے۔ یہ ٹوٹکا ہے۔ یہ جو آپ کے ٹوٹکے ہیں نا، یہ ہماری آڈینس بھی سیکھنا چاہے گی۔ بہت سے لوگوں نے اس طرح بھی کرنا ہوتا ہے، ارینج کہہ کے لو میرج کر لینی ہے۔ یہ ٹوٹکے کس بابے سے لیے؟ یہ میں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ارینج کی بات کرتے ہیں ان کی لو ہو جاتی ہے، تو وہی شاید کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا یہ ٹوٹکا مجھے ملا تو کس بابے سے ملا؟ مجھے بھی میں نے تو چاہیے۔ ان کو بس بات تھوڑا یہ سا کرنی کون سی چاہیے، ارینج کے لو میرج؟ دیکھیں میرے اکارڈنگ تو ہمیں لو میرج کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں نا، شادی ایک بندے کی نہیں ہوتی، شادی دو لوگوں کی ہوتی ہے، دو خاندانوں کی شادی ہوتی ہے، اور جب تک آپ کے بیچ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تب تک میرا نہیں خیال کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے۔ لو میرج کے اندر سب سے مین آپ کے پاس بینیفٹ یہی ہوتا ہے، اس لڑکی کو آپ جانتے ہو، اس کے گھر میں کیا پرابلمس چل رہی ہیں آپ جانتے ہو۔ اب آپ کے لیے وہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دن شادی کر کے گئے ہو تب آپ نے دیکھنا ہے اچھا اس کی ماں کا یہ نیچر ہے، بہن کا یہ نیچر ہے، شوہر میرا اس مزاج کا ہے، خوش مزاج ہے، سخت مزاج ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لو میرج ہونی چاہیے، دو بندوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن ان میں ایموشنلی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جبکہ اگر ارینج میرج کی بات کی جائے تو وہاں پہ فیملی کی ہر فائنینشلی طور پہ بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے، اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ صرف ایموشنل نہیں ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان میں ایک اسٹرانگ بیلنس بلڈ ہو جاتا ہے کہ مطلب ہم کس طریقے سے لے کے مطلب اس رشتے کو آگے چلیں گے، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی گڑبڑ ہو جائے تو بڑوں کو وہ ہینڈل کرنی آتی ہے۔ اور اگر ہم پاکستان میں جتنی بھی، خاص طور پہ ایشیا کی اگر بات کریں تو یہاں پہ زیادہ تر جو سروائیوڈ ہوئی ہیں، مطلب شادیاں جو سروائیو کر گئی ہیں وہ ارینج میرجز ہی ہیں کہیں نہ کہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں کوئی بھی رشتہ جو ہے نا لو کے بغیر، کوئی بھی مطلب شادی جو ہے نا وہ پیار کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو مطلب اگر شادی سے پہلے ہی آپ وہ پیار کر لو اور پھر آپ شادی کرو تو میرے خیال سے وہ رشتہ زیادہ چلتا ہے، دیکھیں کیونکہ جس رشتے میں پیار ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح چلے گا۔ تو ہمارے ماں باپوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں اور بنا لو کی ہوئی ہیں، تو کیا بعد میں لو نہیں دیکھیں اس کے اندر میرا آپ سے بڑا مین کانفلکٹ ہے۔ ہمارے ماں باپ کی شادی ہوئی ہیں، ہم کتنے لوگوں کے ماں باپ دیکھتے ہیں جو آج تک، میرے خیال میں بہت سے لوگوں کے ماں باپ ہیں جو خود کبھی صرف ماں باپ ڈنر پہ بھی نہیں کبھی گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ماں نے شادی کے وقت جس ٹائم نکاح کر کے وہ رخصت ہو کے جا رہی تھی تب انہوں نے دیکھا تو اسی تیرے پیو نو ویکھا ہی شادی دے ٹائم۔ صحیح بات ہے۔ رخصتی کے بعد اب ہم لے کے بیٹھ جائیں جی ہمارے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے غلط کام کیے تھے، چونکہ انہوں نے وہ غلط کام کر دیے تو ہم پہ تو پھر وہ ایک ہو گیا نا، فکس ہو گیا، لازم ہو گیا کہ ہم نے تو وہ کرنا ہی ہے کام، ہم کیوں یہ چیز فالو میرے کریں؟ پیرنٹس تو ٹوٹلی اپوزٹ تھے، ان کی بھی ارینج میرج تھی لیکن انجوائے کرتے تو تھے۔ بات تو وہی آ جاتی نا، لو ہے تو دیکھیں ہر رشتے میں مزہ ڈھونڈنا تو ضروری نہیں ہے۔ نہیں، مزے ڈھونڈنے، مزہ تو کوئی بھی نہیں ڈھونڈ رہا۔ نہیں، ایک سیکنڈ میری بات سنیں، میں نے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں کیسے کسی، کیوں آپ نے نہیں کرنی؟
मेरी बात छोड़ें, आप आपने करनी है कि नहीं करनी, आप मुझे इस बात का जवाब आप दें। शादी क्यों करना चाहते हैं पहले आप क्यों करना चाहती हैं? देखिए लव और अरेंज तो बहुत दूर की बात मैं है। शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी इंसान अकेले नहीं सारी जिंदगी गुजार सकता। आपको अपना पार्टनर चाहिए, अल्लाह ने दो पार्टनर, दो जोड़े बना के भेजे हुए हैं, तो मैं कैसे ना करूँ तो शादी? आपने अपने बड़ों की ये बात तो सुनी होगी कि ऊपर पहले ही डिसाइड हो जाएगा आपका जोड़ा। तो पहले फिर तो आप बाहर कोई ट्रेन आ रही हो, ट्रेन के सामने खड़े हो जाओ, अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा मरना तो ट्रेन कुचल के चली जाएगी, नहीं लिखा होगा तो ट्रेन नहीं कुचल के लेकिन हमारे जाएगी, ज्यादातर ऊपर तो बड़े लिखा हुआ है। एक मिनट, ये शादी की बात में ट्रेन किधर से आ गई है? नहीं, वो जो कह रही है कि देखिए, जोड़े जोड़े बने हुए आसमानों पर हैं, बने जोड़े हुए हैं। आसमानों पे बने हुए हैं, जोड़े आसमानों पे बने हुए हैं, बट एटलीस्ट आप लोग उसके लिए मेहनत तो करो ना ढूंढने के लिए। ये तो वो वाली बात होगी कि चलो मैं घर में सारे दिन सोई रहती हूँ, मेरे मुकद्दर में जो लिखा होगा, नसीब में लिखा होगा, वो मुझे मिल जाएगा। वो घर पे बैठे रहेंगे तो कोई आएगा ही नहीं। तो मैं भी वही बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन आपका जोड़ा तो आसमान में बना ना, वो आ जाएगी। मतलब हम मर्दों की एक जो पसली गायब है, वो अगर तो वो कहाँ है, है? वो शायद गायब भी है, वो है ही नहीं। हमारी पसली से बनी हुई हैं औरतें, तो वो सारी हमारी औरतें। पसली का मैच किधर है? You have to यही तो मैं find- कह रही हूँ कि आसमानों पे जोड़े बनते हैं। आप कैसे अरेंज मैरिज लव मैरिज तो बात बहुत दूर की बात है। मैं आपको आप कह रहे हैं लव मैरिज, अच्छा लव मैरिज का भी आप हाल देखते हैं आसमानों पे जोड़े बने, इसमें अरेंज मैरिज और लव मैरिज का क्या लिंक है? मैं अभी आपको लिंक दिखाती हूँ। हाँ, बताएं। देखिए मेरी बात सुने, आपने हमारे बड़े, अब आपने सुना होगा वो कहते हैं कि जो जोड़े होते हैं ना वो आसमानों पर बनते हैं। सबसे पहली बात वो यही करते हैं। बाजू का लोग लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन कितना भी ट्राई कर लें उनका नहीं हो पाता समहाउ ट्राई। तो ये नहीं है कि जो लव मैरिज वो ट्राई नहीं करते होंगे, या अरेंज मैरिज वालों ने ट्राई नहीं किया होगा, उन्हें नहीं मिली होगी तो उन्होंने अरेंज की होगी ना। और बाजू का जब उन्हें अरेंज मिलती तो उन्हें लगता है कि ठीक ही है, ये ज़्यादा अच्छी चल गई है, शायद वो मिलती तो ना चलती। अब अगर हम लव मैरिज पे बात करें, जो कि आप कह रहे हैं कि लव मैरिज और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और ये और वो और पता नहीं क्या, तो अगर फॉर एग्जांपल आप लव मैरिज की बात करते हैं तो उसमें हम हमेशा आजकल जो मुझे लगता है जेनजीज में काफ़ी ज़्यादा है, हम वो चीज़ साइड्स दिखा रहे होते हैं जो हम मतलब जो हम रियल होते हैं ना, हम वो तो साइड दिखा ही नहीं रहे होते, वो तो असल शादी के बाद ही हमें नज़र आती है। तो जब वो नज़र आती है तो फैमिली का प्रेशर होता है कि आपने तो बेटा अपनी मर्जी की है, तो अब हमें क्या बता रहे हैं। लड़ाइयाँ ना लव मैरिज में भी होती हैं और शायद ज्यादा ही होती होंगी। लव में एज Arrange में भी कंपेयर होती अरेंज के है। कंपेयर में ज्यादा होती है लव में, क्योंकि दोनों खानदानों को मनाना पड़ता है। वो रोले कपे तपा मुका, देखें, अच्छा, एक रोला साथ कटा। एक जो लड़के की माँ है ना, शायद वो अपनी मर्जी से किसी अपने बेटे की शादी करी है ना, तो शायद उस पर इतने इश्यूज क्रिएट ना कर रही हो वो, लेकिन जैसे उनको पता लगता है ना कुछ घर में पेरेंट्स को कि ये अपने पसंद की शादी करना चाह रहा है, तो वहाँ पे सारा काम देखिए मेरे अकॉर्डिंग, देखिए इसके अंदर मेरी राय ये है कि अगर देखें मुखालफत हो रही होती है रिश्तों के टाइम पे, समटाइम कास्ट का कोई इशू आ जाता है, समटाइम जो भी आपने कहा घर वालों का इशू आ जाता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आपने सारी जिंदगी गुजारनी है। सपोज कर लो 30-40 साल आपने गुजारने अपने पार्टनर के साथ, तो क्या उस 1-2 साल की आप घर से डांट मार नहीं सह सकते अपने पार्टनर के लिए? आप जो अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, जिन लोगों को टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं कोई मिल रहा होता वो एट द एंड अरेंज मैरिज की तरफ चले जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप हो, ये हो, मुकद्दस हो, मैं हूँ, कोई भी बंदा इस तरह की सोच रखता हो कि कोई अननोन बंदा आएगा और मैं उसके साथ शादी कर लूँगा।